شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک نوجوان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ ایک دن نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے، خطبہ دیا، وعظ اور نصیحت کرنے لگے۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، باقی لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم لوگ نہیں جانتے، تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ کچھ دیر بعد ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا، کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیے میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، اور ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی۔ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگیں۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں سے کچھ دشمن بھی موجود تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اس سوال کا جواب نہ دے سکیں گے، کیونکہ ہر شخص کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معلوم ہو کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نادان دوست کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بالوں کی تعداد بتا دیں گے، جبکہ دانا دوست کہنے لگے جو کچھ بھی ہے حضرت علی کا جواب درست اور مناسب ہوگا۔ جس شخص نے سوال کیا تھا اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ علی کو میرے سوال کا جواب معلوم ہے یا نہیں۔ اگر انہوں نے بولا کہ 3000 ہیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ جواب درست ہے یا نہیں؟ اس طرح مجبوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب قبول کرنا پڑے گا، لیکن اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاح کرتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں کے نصف ہے، تو اس وقت پوچھوں گا کہ میرے بالوں کی تعداد سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ شاید کہہ دیں تمہاری داڑھی کے بالوں سے 2 گنا، تو پھر اس وقت اعتراض کروں گا یہ تو مزاح ہے، میں تو درست جواب چاہتا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اے بھائیو، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی بھی جواب دینے کو تیار نہ ہوا۔ مجلس میں خاموشی رہی اور ایک بار پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ دشمنوں نے دوستوں سے کہا، تم نے دیکھ لیا نا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جواب نہیں ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، کیوں نہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کی داڑھی، سر بلکہ بدن کے بالوں کی تعداد بھی معلوم ہے۔ ابھی صبر کرو تاکہ سب کچھ معلوم ہو جائے۔ دانا دوست کہہ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی سوچنے کا کچھ وقت دیں تاکہ تمہارے جواب کی طرف متوجہ ہوں۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک کمبر نامی آزاد کردہ غلام رہتا تھا، جو مکتب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا ہوا تھا۔ آپ کا خدمتگار اور جان نثار تھا۔ سب لوگ کمبر کو پہچانتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ ہوتا۔ اس موقع پر بھی کمبر دروازے پر کھڑا نہایت خاموشی سے مسجد میں ہونے والی گفتگو و شنید سن رہا تھا۔ جب مجلس میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو آپ نے کمبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اس شخص کو جواب دو۔ لوگ اسی طرح سرگوشیاں کر رہے تھے اور دشمن کہہ رہے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے پہلو تہی سے کام لے رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں کمبر اپنی تلوار جیسی زبان سے دندانی شکن جواب دے گا۔ نادان دوست کہہ رہے تھے کہ اسے سمجھائیں کہ کمبر بھی تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد جانتا ہے، میرے لیے اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اور دانا دوست کہہ رہے تھے کہ اس شخص کا سوال اتنا اہم نہیں ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیں۔ حالانکہ کمبر بھی اس شخص کو جانتا تھا۔ اس طرح ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اے شخص، اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو، اس بات کی تصدیق کرو کہ تمہارا یہ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ تمہارا مقصد علم میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ تمہاری بدبختی اور غفلت نے تمہیں اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشہ سے عجیب و غریب سوالات پوچھو، یا پھر چاہتے ہو اپنے آپ کو نازک مزاج اور زیرک ثابت کرو اور اپنے عجیب و غریب سوال سے جاہلوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا چاہتے ہو، یا شاید تم سمجھتے ہو تم نے اہم اور مشکل مسئلہ دریافت کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جن میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہارے سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ اے شخص، ہم روزانہ 5 نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے اور نیکوں کے رستے پر چلا اور ہمیں محروموں اور گناہ گاروں کے رستے سے دور رکھ۔ لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا اور ایسی دعا مانگتا ہے کہ جس کے جاننے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ایسی چیزوں کے پوچھنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں تمہارے سوال کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو، انسان کی عمر چھوٹی ہے۔ جو لوگ اپنا وقت، عمر اور سوچ بیہودہ باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں تو انہیں مفید باتیں سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے ہر روز تہی دست رہتے ہیں۔ اس وقت ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، وہ کمزور اور زیر دست بن جاتے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کچھ چیزوں کے بارے میں جاننا بے حاصل ہے۔ ذرا سوچو، جو شخص بیمار کی نبض گنتی کرتا ہے طبیب کہلاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے۔ یوں ہی دین کے پیشوا اور انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ راہ راست پر لوگوں کی رہنمائی فرمائیں، اس لیے تشریف نہیں لائے کہ سالن میں پکی ہوئی دال کے دانوں کو شمار کریں یا اپنی اور دوسروں کی داڑھی کے بال گنے جائیں۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے قمبر، تو نے واضح نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمبر نے کہا، میں اس کام میں مشغول ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ موضوع زیر بحث زیادہ روشن ہو سکے، اس لیے مجھے بتاؤ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا، میرا پیشہ ترازو سازی ہے۔ میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں، لیکن میرے پیشے اور سوال میں کیا ربط ہے؟ قمبر نے کہا، اس میں ربط ہے کہ ایک ترازو ساز 1 سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہترین ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن خرچ کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چند معاش اور چنا کے دانے ہم وزن ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جاننے اور سمجھنے میں سعادت ہے، لیکن مفید باتوں کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا نوجوان ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے، اس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ قمبر نے کہا، مجھے اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تاہم تم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ بہت بہتر کیا، تم گنتی اور حساب جانتے ہو، 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو۔ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔
کمبر نے کہا اے بھائی، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمن نے کہا ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، کمبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے واقعی عجیب سوال تھا، اور دانا نے کہا عجیب جواب تھا۔ دوستوں نے کہا یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا ہے۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا اے کمبر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت سے بیدار کیا اور راہ راست پر لے آیا۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا